آدم اور حوا علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ اور جنت بھی کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس کی چوڑائی ہی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو اس جنت میں سے جو چاہو وہ کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا، تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ پیاس کے احساس سے بھی محفوظ، نہ گرمی اور نہ دھوپ، اور پھر بے انتہا حسن و جمال، نہ مشقت نہ تکلیف، نہ بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن پاک نے روشنی ڈالی ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا، اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت عطا ہوتی ہے۔ اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے۔ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے، سطر ڈھانپ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے، اللہ کی نافرمانی پہ رخصائے۔ ارشاد ہوتا ہے، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم، کہ میں تجھے دائمی زندگی کا اور ایسی بادشاہت کا پتہ نہ بتا دوں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت بھی حاصل کر لو گے۔ اس نے یہ تمنا بھی دلائی، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی قسم کھانے لگا، اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بھٹکا لیا، یعنی جیسے فرمان ہوا، یعنی دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی؟ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دونوں نے درخت کو جب چکھا، دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا۔ دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی، کیونکہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے۔ برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم ڈھانپنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے، آدم علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، آدم، اسے بھاگتے ہو؟ آدم بولے، اللہ، میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں، اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، اور پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟ اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ حوا علیہ السلام تھی۔ انہوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو طمع دلاتے ہوئے اس غلطی پر مجبور کیا، جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ حوا علیہ السلام نے غلطی میں مبتلا کیا تھا۔ اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے۔ تب اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بدت رہے اور تکبر کرنے لگے؟
جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اصرار کرنے، یا ان دونوں نے توبہ کر لی؟ جی ہاں، دونوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے، دونوں نے کہا اے ہمارے رب، نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تم ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ لرزش گناہ نہیں تھی۔ ممنوعہ درخت کا پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کا حکم ہوا جنت سے اتر جاؤ۔ مزید فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے مزید فرمایا تو وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر اس قصے کی حقیقت موجود ہے۔ مثلاً فرمایا اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عدم نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مغفرت اور رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے ساتھ اماں حوا بھی اتری، ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ یہ کس جگہ اترے اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات راجح محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، زمین میں ان کی تلاش میں سرگردہ ہوئے۔ آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، کیونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔